میرا سوال ہے کہ افریقہ میں انویسٹمنٹ کرنے کی وہ کی ہے اور دوستوں کو توجہ دلائی ہے کہ افریقہ میں انویسٹمنٹ کریں، تو وہاں جاپانیوں کو ہماری بھی اس وقت سے خواہش رہی ہے کہ ان کو یہ کنونس کریں، لیکن وہ کنونس نہیں ہوتے. جاپانیوں کو میں نے بھی وہاں کوشش کی تھی کنونس کرنے کی جب میں گیا تھا، اور یہاں بعض پروفیسر جو ایک اقتصادیات کا وہاں تھا وہ بھی مجھے ملا تھا کہ کئی جاپانی جو جن کے عین بھی واقف ہوں ان کی وجہ سے ملنے بھی آ جاتے ہیں. ان کو میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا اور پوری طرح کنونس ہو کے گیا تھا. ان کو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اس وقت جو دنیا نئے کیمپوں میں بٹ رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا طاقتور اقتصادی یونٹ یورپ کی کامن مارکیٹ کے ساتھ ابھرے گا، اور مشرق کی طاقتوں کے ٹوٹنے کے نتیجے میں مشرقی یورپ جو اس وقت غریب ہے لیکن ٹیکنیکل نو ہاؤ میں بہت امیر ہے، بغیر کسی صلہ دیے ان کو جو سکھایا گیا اس کے پھل اسٹیٹ اجتماعی طور پر کھاتی رہی ہے، اور بڑی بڑی جو راکٹس بنائے گئے دوسری چیزیں ایٹم بم ہر چیز جو ہے بہت ہی زیادہ ٹیکنالوجی کو چاہنے والی انہوں نے پرفیکٹلی بنائی ہے. تو عوام الناس کی ضرورت کی چیزیں چھوڑ کر اس پر جو توجہ پھیری گئی وہ اس لیے افورڈ کر سکتے تھے کہ اپنی حکومت تھی، ان کا اس کا افزانہ جتنا دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے تھے. اب وہ کھلی مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری مارکیٹ کے افزانے کا معیار کچھ گرے گا، کیونکہ جب سموئی جاتی ہیں دو چیزیں تو ہاں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اب جو نئی اکانومی یورپ کی ابھرے گی وہ بہت طاقتور ہوگی، جبکہ جاپان میں ایسا کوئی امتزاج نہیں ہے. جاپان میں محدود زمین ہونے کے نتیجے میں اور مزاج محدود ہونے کے نتیجے میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کثرت سے غیر کاموں کو لا کے وہاں اپنی اکانومی پر اثر انداز ہوں. اس لیے جاپان اب دن بدن سکویز ہوگا، اور امریکہ اور یورپ کے اس آزاد مقابلے میں کوریا پہلے سے زیادہ شامل ہو جائے گا، چین پہلے سے زیادہ شامل ہو رہا ہے اور ہو جائے گا. اب جاپان کی مارکیٹیں سکویز ہوں گی کیونکہ پہلے جاپان یورپ اور امریکہ کی مارکیٹوں پر ہی پنپ رہا تھا اور مشرق کی مارکیٹس جو تھیں اس کے لیے بہت تھوڑی تھیں. اب سوال یہ ہے کہ مارکیٹس وہ کون کون سی رہ گئی ہیں جس میں اب یہ سارے مقابلہ کرنے والے آئیں گے. اول خود یورپ اور امریکہ کی مارکیٹ جس کو انہوں نے جاپان کے لیے مشکل بنا دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی سے شروع ہو چکی ہے یہ تحریک، اور جو ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے انٹرنیشنل بینکوں میں اس کی ویلیو ختم ہوتی جائے گی، اور وہاں ان کی اقتصادیات پر اب اس کا گہرا بد اثر ظاہر ہوگا. یہ بھی ایک ان کا طریقہ ہوتا ہے اپنی سپریمیسی، اپنے غلبے کو قائم رکھنے کا، کہ اقتصادی غلبہ جب قائم رکھیں تو فوجی غلبہ از خود بخود اسے تقویت پاتا ہے، اور جس کا اقتصادی غلبہ توڑ دیں اس کے وہ فوجی غلبے کا کوئی خطرہ اس سے پیدا نہیں ہوتا. پھر لیکن نو ہاؤ ہو بھی تو ممکن نہیں رہتا. تو بڑی گہری سوچتے ہیں یہ، اور تبھی تو ہمیں سوچنا چاہیے، بڑی عقل والی قومیں ہیں. اب جاپان کے لیے کیا رستہ رہے گا؟ میں اب یہ بات سنوں کر لوں کہ افریقہ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں ان لوگوں نے تجارتیں جو کی، جب بھی تجارتیں کی یک طرفہ فلو یقینی بنایا کہ وہاں کی دولت ادھر منتقل ہو. اگر یہ نہ ہو تو تجارتیں نہیں کرتے. یہ ایک طبی عمل ہے، سوائے اپنی مجبوری کے کہ تجارت کرنے پر مجبور ہے، اس میں کچھ ہاتھ سے دینا پڑتا ہے، مگر وہ کم سے کم دینے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لینے کا نام انٹرنیشنل تجارت ہے. افریقہ کو اتنا چوس چکے ہیں اب تک کہ وہ بلیچ ہو کے اینیمک ہو گیا ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن چاہتا ہے. اب یہ لوگ بلڈ ٹرانسفیوژن دے کے پھر اس کو نکالنے یہ ہو نہیں سکتا. اب انہوں نے لانگ ٹرم واپسی کے پیش نظر ایسے ایسے قرضے اب دینے شروع کیے ہیں جن کے نتیجے میں فوری طور پر یہ کچھ نہ نکالنے، جب وہ پیدا کرے گا وہ اسے کھینچ لیں گے. یہ وقت ہے جاپان کے لیے
کہ افریقہ کے اوپر قبضہ کر کے پہلے اس کو اس تقویت کے ٹیکے لگائے، اور جو زمینیں اس کے پاس نہیں ہیں اس کا بدلے میں افریقہ کی زمینیں کھلی پڑی ہیں، وہاں بہترین چھوٹے چھوٹے جاپان بنا سکتا ہے جاپان۔ میرے تصور میں یہ نہیں ہے کہ اقتصادی مدد دے، بالکل نہیں، وہاں اپنی انڈسٹری ایسی قائم کرے کہ اس کی آمد افریقہ کے لیے باہر سے دولت لائے، اور وہ کمپوننٹ انڈسٹری ایسی ہو سکتی ہے کہ دوسری بڑی قومیں چاہیں نہ چاہیں وہاں سے ضرور لیں گے۔ مثلا اس وقت کوریا میں چپس کی جو انڈسٹری ہے وہ اتنی وسعت پذیر ہو چکی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی قومیں بھی بعض قسم کے چپس کوریا سے خریدنے پر مجبور ہیں، اور خصوصاً اس لیے کہ وہاں چپس بن رہے ہیں، اس سے سستے مل ہی نہیں سکتے۔ اگر کمپیوٹر کی مارکیٹ میں آپ نے افلوٹ رہنا ہے، اوپر سطح پانی کی سطح سے اوپر رہنا ہے، تو لازم ہے کہ اس جگہ ان جگہوں میں پیسے بچائے جائیں، کم سے کم کمپوننٹس کم سے کم قیمت پر، جہاں زیادہ سے زیادہ کمپوننٹ جہاں سے بھی ملے وہ لینے سے پڑتے ہیں۔ تو افریقہ کو ایک ایسی انڈسٹری دے کر جو اپنی ذات پہ طاقت رکھتی ہو کہ وہ فلوٹ کرے، اور جاپان اس معاملے میں ان کی ایسی مدد کرے کہ ان سے معاہدے کر لے کہ ہم تمہارے شیئر ہولڈر بنتے ہیں، اور لانگ ٹرم معاہدے کرے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو چیز افریقہ میں بنے گی وہ فارن منڈیوں سے افریقہ کو آزاد کرے گی، اور وہ جاپانی انڈسٹری کی پروڈکٹ ہوگی، سمجھے؟ جاپان میں پیدا کر کے افریقہ نہ لائیں، افریقہ کی ضرورت کو افریقہ میں پورا کریں۔ اس کے سلسلے میں نے ان کو جو پلان دیا تھا وہ انہوں نے وعدے تو کیے تھے میری باتوں کو آگے پہنچانے کے، پتہ نہیں پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ ان میں سے جو میری سوچ ہے موٹی وہ یہ ہے کہ افریقہ کے ملک کی انڈسٹری ایک ملک میں مکمل یونٹ کے طور پر نہ بنائی جائے، بلکہ مختلف ممالک میں انٹر ڈیپینڈنس کے طریق پر جاپان پلان کرے تاکہ افریقہ یونیفائی رہے، ورنہ انڈسٹریلائزیشن کی جو لانتیں ہیں ایک دوسرے سے مقابلے وغیرہ وہ سب شروع ہو جائیں گے، اور سارا افریقہ اپنی مارکیٹنگ کھولے گا۔ سارا افریقہ اپنی مصنوعات کے لیے اپنی مارکیٹ نہیں کھولتا اگر ایک ہی جگہ چیز پیدا ہو رہی ہو۔ ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے وہاں چھوٹے پیمانے پر۔ پرابلم ہمیشہ یہ بنتی ہے، میری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہر ملک کی قیمت خرید کی جو سطح ہے وہ اتنی نہیں کہ بڑی انڈسٹری کو اس پیمانے پر چلا سکے کہ انٹرنیشنل مقابلے میں آ کر وہ پھر بھی سستی چیزیں بیچ سکیں۔ اگر نائجیریا کی انڈسٹری نائجیریا ہی مارکیٹ میں محدود رہے تو چھوٹے دائرے میں چیز پیدا کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ نائجیریا میں غیر ملکوں کی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا مارکیٹ کے لحاظ سے، اس کو پابندیاں لگانی پڑتی ہیں۔ اگر پابندیاں لگائے تو کرپشن جو پہلے ہی ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور سارا جو فائدہ تھا وہ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اس کی مثال اگر آپ یاد رکھیں، باتیں ٹیپ ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میں نے جائزہ لیا نائجیریا میں اس کا فیڈ انڈسٹری کام کرنے کا، چکن فیڈ۔ وہاں بہت بڑے امکانات ہیں، ایسے مثلا وہ تتریاں ہیں، تتریوں کو گنی کیا کہتے ہیں، گنی فاؤل، اور اسی طرح جو کھاتے ہیں ٹرکی، اس کا سستا بڑے وسیع پیمانے پر اس کو پروڈیوس کرنے کے بہترین مواقع افریقہ میں موجود ہیں، خاص طور پر نائجیریا میں بہت وسیع مواقع ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہیں۔ مشکل پتہ کیا ہے، کیوں نہیں کرتے وہ آخر؟ اس لیے کہ فیڈ ساری کی ساری یورپ سے خریدتے ہیں، اور یورپ سے فیڈ خرید کر جو پیسہ انہوں نے منافع میں کمانا تھا یورپ پہلے فیڈ میں ہی واپس لے لیتا ہے۔
اس کے بعد ان کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنی پروڈیوس کو یورپین مارکیٹ کے مقابل پر لا سکیں. ان کا چکن سستا ہے، ان کا چکن ان حالات کے باوجود کہ وہ کھلا ہے کم سے کم خرچ سے پھر بھی مہنگا پڑتا ہے. اس نقطۂ نگاہ سے میں نے جائزہ لیا کہ ان کو فیڈ بنانے کی طرف توجہ دلائی جائے اور مختلف انٹرنیشنل کمپنیوں سے رابطے کیے. مشکل یہ درپیش تھی کہ وہ خاص دوائیں ہیں جو بعض پروٹینز ہیں، بعض اور دوائیں ہیں جن کے بغیر فیڈ کامیاب ہو نہیں سکتا. وہاں جو کامن بیس ہے فیڈ کا، عام جس کی بنیاد بنتا ہے، جس پہ خوراک کی بنیاد ہے، وہ ہے مچھلی کا ویسٹ اور مکئی، اور یہ دونوں افراد ہیں اور سب سے سستی ہیں وہاں. اس لیے جو بھی چکن کی غذا بنانے کے لیے بنیادی کھانا چاہیے وہ وہاں اتنا سستا ہے کہ یورپ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اس میں اگر وہ یورپین انگریڈینٹس تھوڑے سے نہ ڈالیں تو بیماریاں منہ کو پکڑ لیتی ہیں اور کئی قسم کی بلائیں پکڑ لیتی ہیں، پوری صحت میں آتی. اور اس کی قیمت اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ وہ سارے سستا پن ختم اور اس کے بعد پھر مہنگا ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فیڈ بنائیں کسی طریقے پر، اور ایسی کمپنیوں سے رابطہ کیا جو یہ کہتی تھی کہ ہم یہ دوائیں بنانے میں آپ کے مددگار ہوں گے. اور آخر پہ جا کے پھر وہ دھوکہ نکلا. میں حیران ہوں کہ جو ہمارے تھرڈ ورلڈ ممالک ہیں، تھرڈ ورلڈ ممالک کس طرح ان سے آنکھیں بند کر کے سودے کر لیتے ہیں. ایڈ کے نام پر کہیں کوئی ایڈ نہیں ہے، ہر جگہ چھپے ہوئے داؤ ہیں، چھپے ہوئے دام ہیں، ان میں ضرور پھنستا ہے آدمی. میں اس مثال آپ کو دے رہا ہوں، جاپان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کو پتہ تو ہے لیکن اس تعلق میں کہ افریقہ اس طرح بیکار بیٹھا ہوا بیچارہ، اس میں اگر جاپان نے انڈسٹریلی اس کی مدد نہ کی سنجیدگی سے، جو میں نے بیان کیا ہے کہ چھوٹے جاپان کریٹ کریں، ان کے رائٹس لیں وہاں سے رہنے کے اور معاہدے میں انٹرنیشنل، وہاں ان ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کریں اور باہر بھی وہاں سے ایکسپورٹ کریں، تو پھر افریقہ کی منڈی تو ان کی بنی ہی بنی ہے. اس کے علاوہ غیر ملکوں سے بھی افریقہ کی منڈی جب مقابلہ کرے گی تو ان کے لیے مشکل پیش آئے گی، کیونکہ جس طرح فار ایسٹ کی منڈیاں سستی لیبر کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہیں، افریقہ کی منڈی اس کو بھی بیٹ کر سکتی ہے، کوریا وغیرہ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے. لیکن امدن انہوں نے اس کو چھوڑ دیے، وہاں پہنچ گئے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کو خطرہ کوئی نہیں تھی دور سے، اور ان کو ویسے ہی سائے بنا بیٹھے ہیں. یہاں افریقہ کے جاگنے سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. اب وہ میں کہانی آپ کو پوری مکمل سنا دوں. ایک آفر ملی کہ ہم آپ کو 5 سال کے لیے بغیر قیمت وصول کیے فری انڈسٹری مہیا کرتے ہیں جو یہ بنائی گی دوائیں. پہلے سے بڑا خوش ہوا، میں نے کہا چلو جی مسئلہ حل ہو گیا. پتہ لگا کہ وہ جب میں مزید تحقیقی انڈسٹری ہے کیا چیز، تو پتہ چلا کہ چونکہ انڈسٹری دن بدن ترقی کر رہی ہے، اس لیے وہ کلمزی انڈسٹری جو پرانی زیادہ مہنگی پڑتی ہے اور نئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کو تھرڈ ورلڈ کو دیتے ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کو دے کر اپنے جنگ کی قیمت بھی مل گئی اور یہ بات یقینی بنا دی گئی کہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ تھی اس میں حکمت یا چلاکی. اور پھر اگلی اور بھی میں نے کہا چلو اسی طرح سے ہی جو انڈسٹری کی زیادہ نفاستیں ہیں وہ ہمیں اس ملکوں میں اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم لیبر کے ذریعے اس کو پورا کر لیں گے، لیکن بات کر کے دیکھیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کیا بنا کے دو گے. میں پتہ کیا بتایا، یہ تو صرف مکسنگ مشین ہے، انگریڈینٹس ہم وہاں بنایا سکے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انتھنکیبل، کوئی امکان نہیں. تو وہاں جن لوگوں نے یہ دوائیں امپورٹ کر کے مکسنگ اپنے طور پہ شروع کی اور اپنی طرف سے فیڈ بنانے شروع کیے، انہوں نے گورنمنٹ سے لائسنس لیے
اور دوائیں امپورٹ کی تاکہ شاید مقامی طور پر ہم غیر قوموں کے احتیاط سے بری ہو جائیں. لیکن بدجانتی نے مصیبت ڈال دی. انہوں نے وہ فیس سستا فیس تو رکھ لیا, یہ دوائیں کم ڈال دیں تاکہ پیسے بچیں. اور کچھ دنوں کے بعد ساری انڈسٹری تباہ ہو گئی, کیونکہ جن مرغی خانوں کو نے ان سے خریدا تھا وہ مرغیاں تباہ ہو گئیں. تو اس کے بعد وہ مجبور ہیں فارن کنٹری سے خریدنے پر اور اتنا مہنگا کر دینے پر کہ وہاں سے اگر یہ مرغی ایکسپورٹ کریں تو یورپ چھوڑ کے دنیا کے کسی ملک میں بھی یورپین فوڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمجھے ہیں؟ جاپان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہاں ان انگریڈینٹس کی انڈسٹری لگائے اور جو نیچرل ذرائع ان کو مہیا ہیں ان کے ذریعے ان کو اتنا بوسٹ ملے گا کہ دنیا کی فوڈ کی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب تک یہ بیکار پڑا ہوا ہے ان کی جو اسٹیپل فوڈ ہے ان کا مکئی وغیرہ یا جام وغیرہ, یام کی ضرورت نہیں, مکئی اتنی ہوتی ہے وہاں, اس کو بھی اگر یہ مزید مدد دے کر زیادہ پروڈکٹیو بنا دیں ماڈرن فارمنگ کے ذریعے, اس کی جو کاشت ہے اس نئے طریق پر کی جائے اگر تو اس کی برداشت پہ بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. یعنی اگر 8 من ہے تو 50 من بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں ذرائع استعمال کریں, اور جب انڈسٹری جاتی ہے جو کس کا بیس ہو کسی چیز پر تو یہ صاف ضرور کرواتی ہے. بیج آرا بنانا, یہ ساری چیزیں کنکومیٹنٹ فیکٹرز ہیں. پھر جو مچھلی کا ویسٹ ہے بیکار, بے شمار ویسٹ ہوتا ہے. جو وہاں ٹرالرز جو مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ عام مچھلی جو ہوتی ہے نا, جو عام لوگوں کی پسند کی نہیں ہے, وہ ساری پھینک دیتے ہیں, ڈمپ کر دیتے ہیں. اور پھر جہاں مچھلی صفائی ہو کر پیکنگ ہو رہی ہے اس کا بہت سا ویسٹ ہوتا ہے. یہ سارا ویسٹ بہترین ہے, وٹامن رچ اور مرغیوں کی غذا کے لیے اور پرندوں کی غذا کے لیے آئیڈیل ہے. اس میں وہ دوائیاں بس ہے جو کمی ہے. وہ دوائیاں بھی اگر یہ بنانا شروع سے کھا دیں تو افریقہ دنیا کی فیڈ انڈسٹری پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے. ان کو اپنی ضرورتوں سے مجبور ہو جاتے ہیں. میں نے کہتا ہوں جہاں امپورٹ کرنی پڑے وہاں کریں گے لازمن. اگر سستا فیڈ افریقہ سے ملے گا تو کچھ دیر کے اندر یورپ کی جو اس کی کیا کہتے ہیں اس کو, پولٹری فارمنگ, چک فارمنگ, وہ اپنا مال باہر سے خریدنے لگ جائے گی. اور اس میں کوئی قانون ان کو روک نہیں سکتا کیونکہ ہیں قانون کے پابند لوگ. یہ خوبی کی بات ہے, وہ زبردستی کسی کو نہیں روکتے. حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے اقتصادی تقاضے پورے ہوں اور کسی کو قانون مجبور بھی نہ کیا جائے. اگر باہر سے سستی چیز ملی تو انہیں لونی لینی ہے, ابھی بھی لیتے ہیں, کوئی نہیں روک سکتا ان کو. یہ مثالیں میں بتا رہا ہوں ساری اس وضاحت سے تو میں نے جاپانی صاحب کو نہیں بتائی تھی. 1.5-2 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے, بنیادی اصول سمجھائے, وجہ بتائیں کیوں جاپان کو ضرور اس پہ قدم اٹھانا چاہیے, ورنہ جاپان کی اقتصادیات بعد میں سکڑ کر بالکل خطرناک ہو جائیں گی اور وہاں فساد شروع ہو جائیں گے اور بدنی پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں. تو گئے تو بڑے مطمئن تھے, آگے پتہ نہیں لگا کچھ. جیسے یورپین لڑائی ہماری تو اس طرح جاپان, کوریا, ہانگ کانگ, نہیں یہ نہیں ہوتا, یہ ناممکن ہے. اس کی وجہ ہے کہ کوریا کے اوپر پہلے ہی امریکہ کا قبضہ ہے اور جاپان سے صدیوں سے خائف ہیں جائز طور پر. اس لیے وہ اپنے آپ کو جاپان کی جھولی میں ڈالنے میں محفوظ نہیں سمجھتے اور امریکہ سے ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ جو ریجنل گروپ ہے وہ جب اس کو فائدہ نہیں دیں گے جاپان کو. ان کا ان معاملات میں ان کی انڈسٹری سے بھی مقابلہ ہے. منڈیاں کہیں اور ہیں, وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جو غریب ممالک کے سارے وہ منڈیاں ہیں, اور یورپ اور امریکہ بھی امکانی منڈی ہے. اگر آپ قیمتیں اتنی گرا دیں کہ ان کی سب ترکیبوں کے باوجود ان سے سستی چیزیں دے رہے ہوں تو پھر آرٹیفیشل ٹیرس کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے. معمولی فرق ڈالتے ہیں
زیادہ نہیں پڑھ سکتا، سمجھے؟ اب وہ یاد رہے گا، ورنہ یہ سنا کے اس کا ترجمہ کروائیں، اور وہاں کے جو دانشور لوگ ہیں، سیاستدان بھی اور اکانومسٹ بھی اور انڈسٹریلسٹ بھی، ان کو جاپانی اچھے جاپانی میں کروا کے سب کو مل کے تحفے دیں. کیا یہ آپ کے لیے ایک ترکیب ہے؟ مانیں گے تو آپ کا فائدہ، نہیں تو نہ صحیح. لیکن اگر یہ مانے تو کو افریقہ میں ہم اس خدا کے فضل سے اس کثرت سے ہیں کہ آپ کے وہاں کے مسائل حل کرنے میں ہم مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ افریقہ بدیانت بہت ہو چکا ہے انفارچونیٹلی، اور وہاں این جی او سارے فیل ہو گئے ہیں ان کے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، کیونکہ وہاں بدیانتی بہت ہے. احمدیت اللہ کے فضل سے اس پہلو سے تمام غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مدد کر سکتی ہے، کیونکہ ہم نے جو خود بھی اپنی انڈسٹری میں لگائی، وہاں احمدی ہونے کی وجہ سے ہم ان بلاؤں سے بچ گئے جو باقی ملک کی انڈسٹری کو کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. ظہور مہدی